قال حدثنا وأجازنا الشيخ خاتم المحدثين والمحققين إمام العصر معجزة الإسلام أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى سقى الله سراه وجعل الجنة مسواه. قال وحدثنا وأجازنا الشيخ جواد حسين الفاروقي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني نور الله مرقده. ومن أستاذنا فضيلة الشيخ المفتي أديب الدين الكليغاتي أطال الله حياته قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الجاتجامي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني. ومن أستاذنا فضيلة الشيخ الكريم بن الكريم أستاذ المحدثين حبيب رباني السوداني التالباني القاسمي دامت بركاته وفيوضه قال حدثنا وأجازنا الشيخ نصير أحمد خان والشيخ القاضي معتصم بالله رحمهما الله تعالى وكلاهما قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني. ومن أستاذنا فضيلة الشيخ أمين التعليم رئيس المحافظين لدار الإقامة شفيق الإسلام صديق الغنوئي أطال الله ظله علينا قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الحي الكنشفائي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم الجاتجامي قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى وكلاهما عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد الخشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن عبد أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري
رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وفيوضهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں ایک ایسی روح پرور اور نورانی مجلس میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی ہے، جس کو نسبت حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ فرامین سے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ اس مجموعہ احادیث کی سب سے آخری حدیث ہے، جس کو صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو باتفاق امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھنے والا مجموعہ ہے۔ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ایک ایسی مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق میسر فرمائی ہے جس میں صحیح بخاری میں ذکر کردہ احادیث کو سال بھر پڑھا گیا اور آج اس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے۔ خیر کی ان مجلسوں میں شرکت جہاں سعادت کا باعث ہوا کرتی ہے، وہیں ایسی نورانی مجلسوں کے اختتام پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام اور شرف بھی حاصل کرتی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں جہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایسی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی، اور خاص طور پر
طلبہ عزیز کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ باری تعالی نے ان کو سال بھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتغال کا موقع عطا فرمایا اور درس حدیث کی مجالس میں شریک ہو کر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو بہترین مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی اس نعمت پر ہمارے طلبہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں، جبکہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی بہت بڑی تعداد، ایمان والوں کی بہت بڑی تعداد اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو کر زندگی گزارتی ہے، اگر اللہ نے آپ حضرات کا انتخاب حصول علم دین کے لیے فرمایا ہے اور مجالس حدیث میں شرکت کی آپ کو سعادت میسر فرمائی ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارے عزیز طلباء کو باری تعالی کی اس کرم فرمائی کا استحضار بھی ہونا چاہیے اور دل میں شکر گزاری کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ جہاں اس موقع پر ہم سب کو شکر گزار ہونا ہے، وہیں ہمیں اللہ سے معافی کا طلبگار بھی ہونا ہے، اس لیے کہ ہم سے مجالس حدیث کے آداب کو بجا لانے میں یقیناً قصور اور کوتاہی ہوئی ہوگی۔ ہم کمزور ہیں، پڑھنے میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور پڑھانے میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ کوتاہیوں کے باوجود ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں باری تعالی کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ میں عفو درگزر اور معافی کا طلبگار بھی ہونا چاہیے کہ سال بھر اس حوالے سے اگر کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی اور قصور ہم سے سرزد ہوا ہو تو میرے مالک اس کوتاہی کو درگزر فرما دیجئے گا اور اس کوتاہی کی وجہ سے اشتغال بالحدیث سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے طلبہ عزیز کو پوری زندگی قرآن و سنت کی خدمت میں مشغول ہو کر اپنے روز و شب گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے اس مجموعے کو جس خلوص و للہیت، لگن اور دلچسپی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے جو قبولیت اس کتاب کو عطا فرمائی، قرآن پاک کے علاوہ روئے زمین پر پائی جانے والی کتابوں میں کسی دوسری کتاب کو اس درجے کی قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ آپ نے پورے سال صحیح بخاری کے حوالے سے مختلف باتیں اپنے اساتذہ کرام سے، خاص طور پر نمونہ اسلاف حضرت مولانا لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنی ہوں گی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے اوصاف پر اور علم حدیث کے سلسلے میں ان کے درک و کمال و مہارت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہوگی، ان کی قوت حافظہ کو بھی بتایا گیا ہوگا، کس کس انداز میں انہوں نے ایک ایک حدیث کو اس مجموعے کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بار بار آئی ہوں گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کمال یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کا کہ انہوں نے کوئی باب، کوئی عنوان، کوئی حدیث کیف متفق اس مجموعے کے اندر درج نہیں فرمائی، بلکہ ہر کتاب کو قائم کرتے وقت،
ہر باب ترجمے اور عنوان کو قائم کرتے وقت اور ہر حدیث کو درج کرتے وقت کسی نہ کسی مناسبت کو پیش نظر رکھا۔ آپ پہلی کتاب اور پہلے باب سے لے کر آخری کتاب، آخری باب اور آخری حدیث تک اگر مناسبت تلاش کرنا چاہیں گے تو حضرات علماء کرام کے بیانات کے ذریعے اور شراح صحیح بخاری کے ذریعے مناسبتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی، وضاحت ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنی کتاب میں جو آخری باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کے عنوان سے قائم فرمایا ہے، یہ بھی مناسبتوں کو پیش نظر رکھ کر قائم کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کتاب کے اول و آخر کے سلسلے میں مناسبت کے حوالے سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کا آغاز کتاب بدء الوحی سے ہوا ہے اور صحیح بخاری کا اختتام کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا یہ ماننا تھا کہ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہا والتوحید یہ مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تتمہ ہے۔ مستقل کتاب ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو حضرت اول و اخیر میں مناسبت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے کتاب کا آغاز ہوا بدء الوحی سے، نبی پاک علیہ السلام پر نزول وحی کا آغاز کس انداز میں ہوا، کس طرح وحی کا نزول پیغمبر علیہ السلام پر ہوا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نزول وحی کی شکل میں آیات قرآنیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتاری جاتی تھی، تو جو مضمون بدء الوحی کا ہے وہی مضمون الاعتصام بالکتاب والسنہ کا بھی ہے۔ یہ اول و آخر کے درمیان ربط قائم ہو گیا۔ پہلی کتاب جس موضوع سے شروع کی، اپنی صحیح کی آخری کتاب کو بھی اسی موضوع کی طرف لوٹا کر امام بخاری علیہ الرحمہ لے آئے۔ جبکہ جمہور محدثین و شراح صحیح بخاری کا یہ ماننا ہے کہ صحیح بخاری کی پہلی کتاب کتاب الایمان ہے اور بدء الوحی اس کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھنے والا عنوان ہے، ورنہ اصلاً کتاب کا آغاز امام بخاری علیہ الرحمہ نے الایمان سے فرمایا ہے اور اختتام فرمایا ہے کتاب التوحید پر، جس کا تفصیلی عنوان ہے الرد علی الجہمیۃ وغیرہا والتوحید۔ صحیح بخاری کے جو دوسرے نسخے ہیں ان میں صرف کتاب التوحید عنوان ہے۔ ہمارے دیار میں جو نسخے رائج ہیں اس میں یہ عنوان تفصیلی ہے الرد علی الجہمیۃ وغیرہا والتوحید، لیکن جو دیگر نسخے صحیح بخاری کے پائے جاتے ہیں ان میں عنوان صرف کتاب التوحید ہے۔ تو عام اور جمہور شارحین کا یہ کہنا ہے کہ کتاب الایمان سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا اور کتاب التوحید پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ جو موضوع الایمان کا ہے وہی موضوع التوحید کا ہے۔ یہ مناسبت ہے کہ جس عنوان اور موضوع سے کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں اسی عنوان اور موضوع پر اپنی کتاب کا اختتام بھی فرما رہے ہیں۔ پھر کتاب التوحید کے ابواب میں سے جو آخری باب ہے
باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کی کتاب سے کیا مناسبت ہے؟ کتاب کا تو عنوان التوحید ہے، اور باب میں آیت کریمہ ذکر فرمائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اور باب میں کیا مناسبت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ التوحید کے ذیل میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے گفتگو فرمائی ہے الہیات سے بھی اور صفات باری تعالی سے بھی، یعنی اللہ کی ذات سے بھی بحث فرمائی گئی ہے التوحید میں، اور اللہ کی صفات بھی ذکر کی گئی ہے التوحید کے عنوان کے ذیل میں۔ اور صفات باری تعالی میں ایک اہم صفت ہے کلام، کلام بھی اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک اسی صفت کلام کا مظہر ہے۔ قرآن پاک باری تعالی کی اسی صفت کلام کا مظہر ہے جو ذات باری تعالی سے صادر ہوا ہے۔ اسی کلام باری تعالی کی یہ آیت مبارکہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس اعتبار سے کتاب اور باب کے درمیان بھی مناسبت ثابت ہو گئی، کیونکہ التوحید کے ذیل میں آپ نے باری تعالیٰ کی ذات سے بھی بحث کی ہے اور صفات سے بھی بحث کی ہے، اور صفات باری تعالیٰ میں ایک بنیادی صفت کلام ہے۔ قرآن پاک اسی صفت کلام کا مظہر ہے، اور اسی قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اس باب میں عنوان کے طور پر پیش کی گئی، تو مناسبت ثابت ہوئی نہیں ہوئی؟ پھر یہی آیت مبارکہ کیوں ذکر کی سب سے آخر میں؟ کوئی اور آیت بھی امام بخاری علیہ الرحمہ چاہتے تو ذکر فرما دیتے، لیکن اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل احادیث کے ایک مجموعے کو امت کے سامنے امام بخاری علیہ الرحمہ نے پیش کیا، اور سب سے اخیر میں یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے واسطے ترازو قائم کریں گے۔ گویا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے احادیث طیبہ کا یہ مجموعہ میزان اور معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم کوئی بھی کام زندگی کے اندر کرو تو ایک لمحے کے لیے احادیث طیبہ کے اس مجموعے کے معیار پر اپنے اس کام کو جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو کہ تم نے اس مجموعے میں ذکر کردہ مضامین کے مطابق اقدام کیا ہے یا اس کے خلاف اقدام کیا۔ یہ بہت دقیق مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے حوالے سے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انصاف کے لیے ترازو قائم فرمائے، تو اس آیت سے جو مضمون نکل رہا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے صحیح احادیث کے اس مجموعے کو میزان اور معیار کے طور پر تمہیں دے دیا ہے، اب تم کوئی بھی کام کرو تو اس معیار پر جانچ لیا کرو صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کا آخری باب کے عنوان کے طور پر انتخاب کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ بھی حضرات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ جس طرح اس کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی آخری ورق پلٹنا ہے۔ جیسے اس کتاب کا آخری ورق پلٹا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی کا بھی آخری ورق پلٹے گا، اور جب انسانی زندگی کا آخری ورق پلٹ جائے گا تو اسے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کے اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے گا،
گویا کہ آخری باب کے ذریعے امام بخاری علیہ الرحمہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو اخیر میں لازمی طور پر اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے، کیونکہ وزن عمل کا جو مرحلہ ہے وہ زندگی میں نہیں پیش آئے گا، بلکہ روز محشر جب انسانوں کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ کے حکم سے میزان عدل قائم ہوگا اور اس میں انسانوں کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو کس جانب بھیجنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا انتخاب کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ پیغام بھی انسان کو دیا کہ ہر شخص کو اپنی اس آخری منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جب بھی کوئی باب قائم فرماتے ہیں تو عام طور پر حضرت الامام کا مقصد کسی دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور کسی نظریہ باطلہ کی تردید کرنی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر بات کے قیام سے یہ دو مقصد حضرت الامام کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا عنوان قائم کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ یہ محاورہ ہے کہ ایک کام کر کے دو فائدے حاصل کر لینا۔ پہلا مقصد تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا اہل حق کے نظریے کو ثابت کرنا ہے، اور اہل حق کا نظریہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اس دن وزن اعمال برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے میزان عمل وزنی اور بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے میزان عمل ہلکے ہوں گے وہ خائب و خاسر ہوں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو پہلا مقصد امام بخاری علیہ الرحمہ کا اس عنوان کو ذکر کر کے اہل حق کے نظریے کو ثابت کرنا ہے کہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا، اور دوسرا مقصد باطل نظریات کی، خاص طور پر معتزلہ کے نظریے کی تردید کرنا ہے جو وزن اعمال کے منکر ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وزن اجسام کا ہوتا ہے، اعراض کا نہیں ہوتا، اور اعمال از قبیل اعراض ہیں، یہ وزن کیے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ معتزلہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھتے ہیں، جو چیز ان کی عقل میں آتی ہے اسے مانتے ہیں، اور جو عقل میں نہیں آتی اسے نہیں مانتے۔ اعراض کا وزن ان کی عقل میں نہیں آ رہا تو اس کے وہ منکر ہو گئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے تو تم کون ہوتے ہو وزن اعمال کا انکار کرنے والے؟ اور جب اللہ نے اعلان فرما دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، تو تمہیں کیسے جسارت و جرأت ہو سکتی ہے وزن اعمال کا انکار کرنے کی؟ صحیح بات یہی ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اللہ کے یہاں، چاہے اعمال از قبیل اعراض ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج کل کی دنیا میں تو یہ بات ہر چھوٹا بڑا سمجھ سکتا ہے بآسانی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، کیونکہ اب تو دنیا میں ایسے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس سے ٹیمپریچر ناپ لیا جاتا ہے کہ درجہ حرارت کتنی ہے، درجہ برودت کتنی ہے، ہوا کو ناپ لیا جاتا ہے، آواز کو ناپ لیا جاتا ہے۔ اب تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے کہ جس کو ناپا نہ جا سکتا۔
جس کا وزن نہ کیا جا سکتا ہو، جس کو جانچا نہ جا سکتا ہو۔ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 2 قطرے خون کے ذریعے 10 چیزوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کہ خون میں کیا کیا چیز کس کس لیول کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا تصور پہلے زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج اللہ نے انسانوں کو عقل و دماغ کے استعمال کے ذریعے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ اس طرح کے آلے ایجاد کرنے والے بن گئے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق آج اعراض کو ناپنے لگی ہے تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اقوال و اعمال کا وزن کرے؟ اب تو کسی طرح کی توجیہ کی بھی ضرورت باقی نہیں رہ گئی کہ یہ توجیہ پیش کی جائے کہ اللہ اعراض کو اجسام کی شکل دے دیں گے اور پھر اجسام کو ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ یہ سب توجیہات تو اس وقت کرنے کی ضرورت تھی جب اعمال کا وزن سمجھ میں نہ آتا، لیکن اب تو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے تو اللہ تو قادر مطلق ہیں، وہ ان اعمال کو اعراض کو اجسام کی شکل دیے بغیر بھی ناپ سکتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاں نظریہ اہل حق کو ثابت فرمایا، وہی نظریہ اہل باطل کی تردید بھی فرمائی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے۔